بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا حج تربیتی پروگرام کا سبق نمبر 33 ہے۔ اس کا عنوان یہ کہ حج قران کس شخص کو کرنا چاہیے۔ تو اس کے بارے میں واضح بات یہ ہے کہ یہ کام مشقت کا ہے۔ ظاہری بات ہے جب آپ احرام باندھ لیں گے تو آپ کے اوپر پابندیاں لازم ہو جاتی ہیں۔ لہٰذا نمبر 1 وہ لوگ کہ جو حج کے بالکل قریب یعنی 5 ذی الحجہ کے بعد جو لوگ جدہ سے آ رہے ہیں، یعنی اپنے ملک سے جدہ اور جدہ سے پھر انہیں مکہ مکرمہ آنا ہے 5 ذی الحجہ کو یا 6 ذی الحجہ کو، تو وہ حج قران کریں گے۔ ان کے لیے آسانی ہے کہ انہوں نے جیسے ہی عمرہ کرنا ہے تو عمرہ کرنے کے بعد 1 دن یا آدھا دن بچے گا، اس کے بعد حج کے افعال شروع ہو جائیں گے، وہ حج قران کر سکتے ہیں۔ اور دوسرا طریقے نمبر پر وہ لوگ کر سکتے ہیں جو مدینہ منورہ چلے جائیں۔ تو مدینہ منورہ سے وہ اس اعتبار سے مکہ مکرمہ آئیں کہ وہ مدینے سے احرام باندھ کے ہی آئیں اور آتے ہی عمرہ کریں اور عمرہ کرتے ہی وہ حج قران کی طرف چلے جائیں۔ تو اس قسم کے 2 افراد کے لیے حج قران کرنا انتہائی آسان ہے۔ اور باقی جیسے اب کوئی جدہ ایئرپورٹ سے یا کسی بھی ایئرپورٹ سے کسی نے آنا ہے تو وہ اپنا حج اور عمرے کی نیت گھر سے ہی اپنا احرام باندھیں اور اپنا نفل پڑھیں اور حج اور عمرہ دونوں کی نیت کر لیں، اور دونوں کی نیت کرنے کے بعد مکہ مکرمہ میں آتے ہی طواف کریں، سعی کریں اور عمرے سے فارغ ہو جائیں، جن کی ساری تفصیلات ہم نے شروع میں بیان کر دی ہیں۔ طواف کی تمام تفصیلات، احرام کی تمام تفصیلات، سعی کی تمام تفصیلات ہم نے بیان کر دی ہیں۔ وہی عام کام سارے کر کے جو عمرے میں کیے جاتے ہیں، اس کے بعد پھر وہ مکہ مکرمہ میں رہیں۔ اور باقی مکہ مکرمہ میں قیام کے دوران یہ یاد رکھیں کہ کوشش کریں کہ مسجد حرام میں ساری کی ساری نمازیں پڑھی جائیں، اور مکہ مکرمہ میں قیام کے دوران یہاں جو ایک مسئلہ اکثر نمازوں کا آتا ہے تو اس میں یہی ہے کہ مینا ایک الگ آبادی ہے، مکہ ایک الگ آبادی ہے۔ اگر کسی کے مکہ میں صرف مکہ میں اگر 15 دن سے کم اگر وہ رہ رہا ہے تو پھر وہ مکہ کے اندر وہ مسافر ہوگا۔ اگر اس کے 15 دن سے زیادہ ہیں مینا جانے سے پہلے تو وہ مکہ میں مقیم ہوگا۔ اور مکہ مکرمہ میں قیام کے دوران پھر زیادہ سے زیادہ نفلی طواف کیے جائیں۔ اور آج کل خاص طور پہ صورتحال یہ ہے کہ مطاف کے اندر انتہائی رش زیادہ ہے اور تقریباً 70 سے 75% عورتیں ہیں، کیونکہ وہ نیچے صرف احرام والوں کو جانے دیتے ہیں۔ تو احرام والے جو عمرے والے ہوتے ہیں تو وہ لوگ تو آ جاتے ہیں، لیکن جو مستورات ہوتی ہیں ان کے لیے عمرے کی کوئی ایسی علامت نہیں ہوتی احرام کی، تو عورتیں جو ہیں وہ کثرت کے ساتھ مطاف کے اندر موجود ہیں۔ تو زیادہ تعداد عورتوں کی ہے، اس میں اختلاط کا بہت زیادہ خطرہ ہوتا ہے۔ تو اس میں زیادہ بہتر ہے کہ آدمی اوپر طواف کرے، دوسری منزل میں کرے، تیسری منزل میں کرے، تو وہاں پر طواف کرنے میں آسانی ہوگی اور کثرت طواف یہ زیادہ افضل ہے۔ اور پھر اس کے بعد نہیں تو مسجد حرام میں بیٹھ جائے، بیت اللہ کو دیکھتا رہے، اور پھر اسی طرح آب زمزم کثرت سے پیے، بلکہ بعض وہاں سے اپنے ہوٹل میں بھی لا سکتے ہیں۔ بلکہ کوشش تو یہ کی جائے کہ کیا میں مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں جتنے بھی دن ہمارا قیام ہے تو ہمارا سارا کا سارا جو پینے کا سلسلہ ہے وہ زمزم کے ساتھ ہو، تاکہ ہم جتنا استفادہ اس سے کر سکتے ہیں ہم وہ استفادہ کریں۔ تو اس کے بعد آگے حج کا طریقہ ہے، وہ انشاءاللہ ہم حج تمتع اور حج افراد دونوں کو ہم بیان کرنے کے بعد آخر میں انشاءاللہ حج کا پورا طریقہ ہم ترتیب سے ذکر کریں گے، کیونکہ حج کا طریقہ سب کا یعنی کہ 7 ذی الحجہ سے احرام باندھ کے 8 ذی الحجہ کی صبح مینا میں پہنچ کر آگے سارے کے سارے افعال، حج قران ہو یا حج تمتع ہو یا حج افراد ہو، تقریباً 19-20 کے فرق کے ساتھ سارے کے سارے افعال ایک جیسے ہی ہیں۔